اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر قرۃ جاوید اردو ہیلپنگ لیکچر سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر سالہ دوم سے سبق نمبر 8 ہوائی 2 لیکچرز پر مشتمل ہوگا۔ فرسٹ لیکچر میں ہم لوگ آج بات کریں گے کہ آخر سبق کس حوالے سے تحریر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ کو تصویر میں سامنے مینشن کر دیا گیا ہے، بیگم اختر ریاض الدین صاحبہ کی تصویر کو پہلے سے ہی بہت سارے طالب علم ان کے بارے میں جانتے ہوں گے، ان کو پڑھ چکے ہوں گے۔ بیگم اختر ریاض الدین خاتون سفر نامہ نگار ہیں، مصنفہ ہیں اس سبق کی۔ ظاہر سی بات ہے اگر ایک خاتون سفر نامہ نگار ہیں تو مصنفہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ مصنف کا لفظ کافی سارے طالب علم غلطی کر دیتے ہیں، مصنف لکھ کے اور سامنے بیگم اختر ریاض الدین یا کسی اور خاتون کا نام تحریر کر دیتے ہیں۔ سبق کے حوالے سے اگر کوئی خاتون ہوں گی تو سبق کے حوالے سے اس کو مصنفہ ہی تحریر کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ چیپٹر کی طرف حوالہ دیتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ مصنفہ بیگم اختر ریاض الدین صاحب خاتون سفر نامہ نگار تھیں۔ 1928 میں پیدائش ہے۔ ان کی شادی ایک اعلیٰ سرکاری افسر سے ہوئی تھی اور ملازمتی ذمہ داریوں کے سلسلے میں انہیں کبھی کبھار بیرونی ملک کا سفر کرنا پڑتا، تو ان کی بیگم بھی ان کے ہمراہ سفر پر جاتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے شوہر اگر کسی ملازمتی ذمہ داریوں کی وجہ سے بیرون ملک کا سفر کر رہے ہیں تو بیگم صاحبہ کو بھی ساتھ لے جانا پڑتا۔ آپ کو لکھنے اور لکھانے کا فطرتی ذوق رکھتی تھیں، اپنے مختلف سفروں کے حالات کو قلم بند کرتی تھیں۔ ان کا مشاہدہ اچھا تھا، اسلوب بیان بھی دلچسپ تھا۔ ظاہر سی بات ہے ان کا مشاہدہ اتنا اچھا تھا، حافظہ اتنا اچھا تھا کہ یہ باتوں کو یاد رکھتی تھیں، تو سفر کے حالات کو قلم بند کر لیتی تھیں۔ یک دیگرے بعد ان کی 2 کتابیں شائع ہوئیں، جیسا کہ میں نے آپ کو مینشن کر دیا ہے 2 کتابوں کے نام۔ فرسٹ کتاب کا نام ہے 7 سمندر پار اور دوسری کتاب ہے دھنک پہ قدم۔ یہ دوسری جو کتاب ہے اسی میں سے ہوائی نصاب کو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک سفر نامہ لے کے آپ کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کے دونوں سفر ناموں میں اگر دیکھا جائے تو مشرق اور مغرب کے مختلف ملکوں کی جو تہذیب ہے اس کی باتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تمام باتیں ویسی ہی تہذیب کی باتیں ملتی ہیں۔ آدمی گھر بیٹھے ہی دنیا کے مختلف ممالکوں کی سیر کر لیتا ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین صاحبہ نے سفر نامے تحریر کیے۔ سفر نامہ بیسک ہے کیا؟ اگر بات کی جائے سفر نامے کے حوالے سے کیسی تحریر ہے؟ سفر نامہ ایک ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی سفر کے ہلکے پھلکے انداز میں بیان کی گئی ہو۔ جو بھی سفر کیا جاتا ہے اس کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین کا شمار اردو کے جدید افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کی استاذہ تھیں۔ انہوں نے اپنے میاں کے ساتھ بہت سے ملکوں کی سیاحت کا موقع ملا۔ جو سرکاری ملازم تھے، میں نے آپ سے پہلے ہی بات کی ہے کہ سرکاری ملازمت کی وجہ سے، سرکاری افسر ہونے کی وجہ سے ملازمتی ذمہ داریوں کے سلسلے میں کبھی کبھار انہیں بیرون ملک کا سفر کرنا پڑتا تھا، تو بیگم صاحبہ بھی ان کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے سیاحت کا پہلا سفر نامہ دھنک پر قدم جو تحریر کیا ہے اس کے 7 باب ہیں۔ اس میں سے ایک حصہ ہوائی بھی شامل ہے۔ ہوائی باب جو ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، ہوائی امریکہ کی ایک ریاست ہے جو بحر الکاہل میں بہت سے جزیروں پر مشتمل ہے اور دنیا بھر میں قدرتی حسن اور یونیورسٹیز کی وجہ سے مشہور ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے تو بیگم اختر ریاض الدین صاحبہ نے جو سبق تحریر کیے ہیں ان میں اور بھی بہت سے، پیرس، نیو یارک، لندن، بہت سے، جو ایک ہی ہے دھنک پر قدم، اس کے اندر بہت سے باب ہیں۔ جیسے میں نے آپ بات کی تھی 7 باب ہیں، ان میں سے کچھ نیو یارک، پیرس، لندن، ہوائی، ہانگ کانگ، اس طرح کے بہت سے سفر نامے ہیں جو انہوں نے تحریر کیا۔ جہاں جہاں کا انہوں نے سفر کیا ہے وہاں وہاں کی تحریر دینے کی کوشش کی ہے۔ بیگم صاحبہ نے سبق میں ہر ایک چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جو جو ان کے مشاہدے میں تھی، جو جو انہوں نے دیکھی، ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ چاہے ہوائی میں کوئی ایسٹ اینڈ ویسٹ سینٹر ہے یا بحر الکاہل کے بارے میں، وہاں کے منظر نگاری کے بارے میں، ہر ایک چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلیں آئے سبق کے تعارف کی طرف اگر بات کی جائے۔ امریکی ریاست کا سفر نامہ ہے جس میں مشرق اور مغرب کے مختلف ملکوں کی معیشت کو، تہذیب کو، ان کی باتیں اس قدر ملتی ہیں کہ آدمی گھر بیٹھے دنیا کے ان مختلف ملکوں کی سیر کر لیتا ہے۔ BOAC کے نام سے ایک ہوائی کمپنی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔
ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی تجزیات کے بارے میں بات کی گئی ہے، وہاں کے رہن سہن کے بارے میں بات کی گئی ہے، بحر الکاہل کے بارے میں بات کی گئی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندر ہے، دنیا بھر میں اپنے پھولوں اور قدرتی حسن و یونیورسٹیز کی وجہ سے مشہور ہے۔ جاننے کا شوق، بیگم صاحبہ ہوائی میں موجود لائبریریز میں جایا کرتی تھیں، وہاں سے کتابیں اکٹھی کیا کرتی تھیں، وہاں پہ پروفیسرز اور طالبہ اور سیاحوں سے گفتگو کرتی تھیں، ان سے بات چیت کر کے اپنے علم میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات کی جا رہی تھی ایسٹرن ویسٹ سینٹر وہاں پہ قائم کیا گیا تھا، ایک مرکز بنایا گیا تھا جہاں پہ مشرق اور مغرب کے عالم آتے تھے، نہ صرف وہ اپنی تعلیمی پیاس بجھاتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی سیراب کرتے تھے، اور اسکالرس کہلاتے تھے۔ یہ تمام لوگ جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے تھے یہ اسکالرس کہلاتے تھے اور سینئر اسکالرس کہلاتے تھے۔ ان کی میاں صاحب بھی یہی کام کرتے تھے، مطلب اسی شعبے کی وجہ سے انہیں بھی وہاں پہ سینئر اسکالرس کی حیثیت سے بلایا گیا تھا۔ تعلیم کا روایاتی نظام نہ تھا بلکہ یہاں پہ دنیا بھر کے اسکالرس کو بلایا جاتا تھا کہ وہ اس سینٹر میں 10-12 مہینے گزارتے۔ ان کا کام جو یہاں پہ موجود ہوتا تھا صرف سرچنگ کرنا تھا، ریسرچ کا عمل کرتے تھے، صرف ریسرچنگ کرتے تھے جس کے ساتھ کوئی امتحان نہیں لیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ ہوائی کی منظر نگاری کے بارے میں یا مناظر نگاری کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ہوائی میں موجود ہر ایک چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سفر نامے میں شروع سے لے کے آخر تک ہوائی کے مناظر نگاری کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہاں پہ موجود ایک رسم ہے کہ وہاں پہ جب بھی کوئی لوگ جاتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے، پھولوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو سبق کے سٹارٹ میں سفر نامے کے شروع میں ہی بیگم صاحبہ کو بھی پھولوں کے ساتھ وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے۔ جب سیکنڈ لیکچر میں ہم لوگ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے جس میں خلاصہ اور ساتھ ہی ساتھ تشریح کے حوالے سے بات کریں گے، سیاق و سباق کے حوالے سے بات کریں۔ اس چیپٹر میں ابھی بات کی جاتی ہے کہ صنفی ادب کے حوالے سے بھی، صنفی ادب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ سبق ایک سفر نامہ ہے۔ بار بار پہلے سے بات ریپیٹ ہو چکی ہے کہ ایک خاتون سفر نامہ نگار ہیں جنہوں نے یہ سفر نامہ تحریر کیا ہے، تو یہ سفر نامہ ہے۔ ماخذ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دنک پر قدم، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے سے ہی کہ ایوارڈ یافتہ، ماشاءاللہ ایوارڈ یافتہ کتاب ہے ان کی، جس میں 7 باب ہیں جن میں سے ایک چیپٹر ہوائی ہے جو ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کی کتاب میں نے مینشن کر دی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ آپ کو بک نظر آ رہی ہوگی، اختر ریاض الدین صاحبہ کی یہ کتاب ہے، سفر نامہ ہے، بھی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی بھی کویشچن ہے تو وہ کمنٹ میں اپنا سوال کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔